بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ تاریخ اسلام کا پرآشوب دور تھا۔ ادھر سرزمین عرب مسلمانوں کے خون سے لال ہو رہی تھی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں میں غدار اور سازشی پیدا کر کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں الجھا دیا تھا۔ ادھر مصر میں یہی کفار مسلمان حاکموں میں غدار پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے اور سلطان ایوبی کی فوج پر بڑے ہی شرمناک الزامات کی تشہیر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہم زمین دوست طریقے سے چلا رکھی تھی۔ علی بن سفیان اور قاہرہ کا کوتوال غیاث بلبیس اس مہم کے اثرات زائل کرنے اور مجرموں کو پکڑنے میں سرگرم رہتے تھے۔ ایک نائب سالار کا غائب ہو جانا معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس کا کچھ بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حبیب القدوس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں غداری ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی تھی۔ حبیب القدوس لاپتہ ہوا تو سب نے یہی کہا کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں اور یہ کوئی معیوب امر نہیں تھا۔ اس کی حیثیت کے حاکموں نے 4 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اور جو ذرا زندہ دل تھے ان کے ہاں 1-2 دشتہ عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ حبیب القدوس کی زندگی میں شراب اور راگ رنگ کا ذرا بھر دخل نہ تھا۔ صوم و صلات کا پابند تھا اور میدان جنگ میں دشمن کے لیے سراپا قہر۔ شجاعت کے علاوہ فن حرب و ضرب میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگی منصوبہ بندی ایسی کہ کم سے کم نفری سے کثیر تعداد دشمن کا ستیاناش کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنے دستوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ماتحت جو کماندار اور سپاہی تھے ان کے لڑنے کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے وہ حکم سے نہیں عقیدت سے لڑ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دستے اس کی ذاتی فوج ہے اور یہ سلطان ایوبی کے حکم سے نہیں حبیب القدوس کے اشارے پر ہی لڑتے ہیں۔ ان کی تربیت اس نے اتنی سخت کر رکھی تھی اور انہیں اتنی جنگی مشقیں کراتا تھا کہ آج کی زبان میں یہ کریک ٹروپس بن گئے تھے۔ ان کی نفری 3000 پیادہ اور 2000 سوار تھی۔ تیر اندازی میں اتنے ماہر جیسے اندھیرے میں آواز پر تیر چلائیں تو تیر بولنے والے کے منہ میں لگے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا۔ غیاث بلبیس کوتوال تھا اور سول انٹیلیجنس میں مہارت رکھتا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حبیب القدوس کو دشمن نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اپنے جال میں لیا ہے کہ وہ اپنے 5000 نفری کے دستوں کو باغی کر سکے گا۔ 5000 نفری معمولی نفری نہیں تھی۔ ان دستوں کو نہتہ کر دینے کی بھی تجویز پیش ہوئی تھی، جو علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ دلیل دے کر مسترد کر دی تھی کہ اس طرح یہ باغی نہ ہوئے تو بھی باغی ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے انہوں نے ان دستوں میں کسی نہ کسی بحروب میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے، جو بارکوں میں سپاہیوں کی گپ شپ سنتے رہتے تھے۔ کمانداروں پر بھی ان کی نظر تھی۔ گہری نظر حبیب القدوس کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اس کی 3 بیویوں میں ایک کی عمر 30 اور 40 کے درمیان تھی اور 2 24-25 سال کی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ ایک شام اس کے پاس 2 آدمی آئے تھے۔ حبیب القدوس ان کے ساتھ نکل گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ ملازموں سے بھی بہت گہری تفتیش کی گئی پر ان سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بیویوں کے متعلق درپردہ معلوم کیا گیا، ان میں کوئی بھی مشکوک نہیں تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ چھوٹی عمر کی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام زہرا تھا اسے سب سے زیادہ پیار تھا۔ یہ اس کے ایک سوار دستے کے کماندار کی بیٹی تھی۔ اس کماندار سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی عمر کے آدمی کو اپنی جوان بیٹی کیوں دی تھی؟ کیا حبیب القدوس نے اسے ماتحت سمجھ کر مجبور کیا تھا؟
कमांडर ने जवाब दिया, नहीं नायब सालार हबीबुल कुद्दूस इस्लाम और जहाद के इतने ही मतवाले हैं जितना मैं हूँ। मैंने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो कहा करते थे कि मोमिन की तलवार नयाम से निकल आए तो नयाम में उस वक्त तक नहीं आनी चाहिए जब तक दुश्मन का एक भी सिपाही सामने मौजूद है। और वो कहा करते थे कि कुफर का फितना ख़त्म होने तक जहाद जारी रहता है। गद्दारों से वो इतनी नफरत करते थे कि एक सरहदी लड़ाई में सूडानियों ने अचानक हमला किया तो हमारे 2 सवार भाग उठे। नायब सालार ने देख लिया तो उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। उन्हें पकड़ लाए तो नायब सालार ने उनसे कुछ पूछे और कहे बगैर दोनों को उन्हीं के घोड़ों के पीछे अपने हाथों से बांधा और घोड़ों पर 2 सवार बिठाकर हुक्म दिया कि घोड़े दौड़ाओ और रुको उस वक्त जब घोड़े खुद थक कर रुक जाएं। जब घोड़े वापस आए तो उनका पसीना बह रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके पीछे बंधे हुए सिपाहियों का ये हाल था कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उनकी खालें उतर गई थीं। जिस्म पर गोश्त भी पूरा नहीं था। लड़ाई इस तरह खत्म हो गई थी कि सूडानियों में से ज्यादातर मारे गए, कुछ पकड़े गए और बाकी भाग गए। हबीबुल कुद्दूस ने तमाम दस्तों को इकट्ठा करके उन सिपाहियों की लाशें दिखाईं और कहा कि अल्लाह की राह में लड़ने से भागने वालों की ये सजा दुनियावी है। अगले जहान इनके जिस्म सालिम होंगे और इन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हम सब जहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। एक रोज मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने अपनी बेटी को भी वही तरबियत दे रखी है जो बाप ने मुझे दी थी। मेरा एक बेटा इस वक्त सुल्तान की फौज के साथ शाम में है। मैं अपनी बेटी को बताया करता था कि हमारे नायब सालार हबीबुल कुद्दूस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिद हैं। मेरी बेटी को उस रोज नायब सालार ने देख लिया और पूछा कि ये कौन है। मैंने बताया कि ये मेरी बेटी है और ये मुजाहिदा है। बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो उसकी बेटी के साथ शादी का इरादा रखते हैं। मैंने अपनी बेटी की माँ से बात की तो उसने कहा कि बेटी पहले ही कहती है कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती है जो इस्लाम की पासबानी में अपनी जान की बाजी लगाने वाला हो। इस तरह मैंने बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी नायब सालार से कर दी और मेरी बेटी ने उन्हें दिली तौर पर कबूल कर लिया। अब सुना है कि वो लापता हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि उनके मुतालिक अगर दिल से किसी को रंज है तो वो सिर्फ मेरी बेटी है। वो उसी को ज्यादा चाहते थे। बाकी 2 बीवियां कहती हैं कि ये मर गया तो किसी और के साथ शादी कर लेंगी। मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। ये आवाज कायरा से बहुत दूर उन खंडरों से उभरी थी जहां किसी फिरौन ने अपने जमाने में महल बनाया था। उस जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत और सरसब्ज होगी। इलाका पहाड़ी था और दरियाई नील के किनारे पर था। पहाड़ियों पर दरख्त और सब्जा था और वहां दरिया कुछ अंदर को आ जाता था। किसी फिरौन ने ये महल बनाया था। सुल्तान के दौर में ये डरावना खंडर बन चुका था। दीवारों और सुतूनों पर काई उगी हुई थी। चीलों जितने बड़े चमगादड़ों के सियाह बादल उस खंडर में सिमटे रहते थे। खंडरों के बरामदों और कमरों में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। उस दौर के हथियार भी इधर उधर पड़े नजर आते हैं। उधर अब कोई नहीं जाता था। मशहूर हो गया था कि वहाँ जिन्नों, चुड़ैलों और बदरूहों का बसेरा है जो जिंदा इंसानों का शिकार करती हैं। उस होलनाक खंडर में जिसके मीलों दूर से भी कोई नहीं गुजरता था, एक आदमी कह रहा था कि मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। फिर इसने कहा, नहीं आएगा तो यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। दूसरे ने कहा, हम उसे इसलिए नहीं लाए कि यहाँ लाकर उसे कत्ल कर दें।
اگر قتل کرنا ہوتا تو اسے اس کے گھر سے اٹھانے اور اتنی دور لانے کی بجائے وہیں قتل نہ کر دیتے۔ اسے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے اسے لائے ہیں۔ حشیش اپنا کام کر رہی ہے، تم کسی کو نشہ پلا کر اس سے ایسی باتیں کرا سکتے ہو جن کا اس کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حشیش سے تم کسی کے ایمان اور نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ شخص 5000 نفری کی جنگی قوت کا حامل ہے، ہمیں صرف اسے نہیں اس کی پوری نفری کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اسے مصر کی فوج کے خلاف لڑانا ہے۔ پھر مصر ہمارا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کی حالت اسی شیر جیسی ہوگی جو بہت سے شکاریوں کے گھیرے میں ہوگا۔ وہ سب کو چیر پھاڑ دینے کو جپٹے گا مگر اسے صرف موت ملے گی۔ اگر سلطان ایوبی کا یہ نائب سالار حبیب القدوس اپنے دستوں کو اشارہ کر دے تو وہ کچھ سوچے بغیر اس کا حکم مانیں گے۔ حبیب القدوس اسی کھنڈر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا جسے صاف کر لیا گیا تھا۔ اس کے نیچے نرم گدے بچھے ہوئے اور اس کے پیچھے گول تکیے تھے۔ آسائش کا سارا سامان موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، مصر میری مملکت ہے۔ صلاح الدین ایوبی عراقی کرد ہے، اس نے میری مملکت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے میری مملکت کی حسین لڑکیوں سے اپنا حرم بھر رکھا ہے۔ میرے 5000 جانباز پورے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ حبیب القدوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ وہ بڑبڑانے کے لہجے میں کہنے لگا، میری تلوار کہاں ہے؟ میرا گھوڑا تیار کرو، میں صلاح الدین ایوبی کو قتل کروں گا۔ میرے 5000 جانباز ایک دن میں مصر کی فوج سے ہتھیار ڈلوا لیں گے۔ اس آدمی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہا، صلیبی میرے دوست ہیں، وہ میری مدد کو آئیں گے۔ دوست وہ جو برے وقت میں مدد دے۔ حبیب القدوس ذرا صاف آواز میں بولنے لگا، میری تلوار کہاں ہے؟ مصر بہت خوبصورت ہو گیا ہے، مصر کی لڑکیاں زیادہ حسین ہو گئی ہیں، مصر میرا ہے، مصر میرا ہے۔ ایک لڑکی اندر آئی جس کا لباس ایسا تھا کہ برہنہ لگتی تھی۔ اس کے بال ملائم اور کھلے ہوئے تھے، اس کا جسم ہلکے گلابی رنگ اور سڈول تھا۔ وہ حبیب القدوس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ایک بازو حبیب القدوس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ حبیب القدوس اپنا گال اس کے ریشمی بالوں سے مس کرنے لگا۔ اس نے مخمور لہجے میں کہا، مصر بہت حسین ہو گیا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، لیکن مجھ پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہے۔ حبیب القدوس نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے قریب گھسیٹ کر بولا، تم پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تم میری ہو، مصر میرا ہے۔ جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ ہے یا جب تک مصر پر اس کی بادشاہی ہے، نہ میں تمہارا ہوں نہ مصر تمہارا ہے۔ حبیب القدوس نے کہا، میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایک سخت غصیلی آواز کمرے میں گونجی، رک جاؤ۔ یہ ایک صلیبی تھا جو مصری زبان بول رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے کھنڈر میں کسی دوسری جگہ ایک مصری بتا رہا تھا کہ اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس شخص حبیب القدوس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے حشیش کے نشے کے بغیر اپنے کام میں لانا ہے۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں حبیب القدوس کے دماغ کو حشیش کے نشے کے زیر اثر اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا،
تم حسن بن سبا کے پجاری حشیش اور خفیہ قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ لڑکی کو اس کے پاس رہنے دو اور تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا اور باہر لے جا کر اسے کہا، اب اسے حشیش نہ دینا، اس کا نشہ اتر جانے دو، ہمیں اس کے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کرانا، ہمیں اس کے دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہے۔ میں بہت دیر سے پہنچا ورنہ اس کا یہ حال نہ ہونے دیتا۔ ہوش میں رکھ کر اسے صلاح الدین ایوبی کا دشمن بنانا ہے۔ تم لوگوں نے اسے جس خوبی سے اغوا کیا ہے اس کی میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اور اس کی تمہیں اتنی قیمت دی جا رہی ہے جو پہلے تمہیں کہیں سے نہیں ملی ہوگی، مگر تم نے اسے حشیش دے دے کر ہمارا کام مشکل بنا دیا ہے۔ اسے اب وہ سفوف اور شربت دو جس سے نشے کا اثر اتر جاتا ہے۔ صلیبیوں کی جاسوسی، تخریب کاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردار کشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے۔ ان کے اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی نظر سلطان ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی۔ ادھر عرب کے امراء، وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں کی خامیوں سے بھی وہ آگاہ تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ان کفار کے ماہرین نے مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوخ لڑکیوں، شراب اور زر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے تھے۔ دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار بادشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے، اور تیسرے میں وہ تھے جو ملک و ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر و رسوخ والا ہے جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پالیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاعات دے سکتا ہو، اور ان میں کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور وہ اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو۔ ان پکے دینداروں اور مجاہدوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ان کے پاس کچھ طریقے تھے، جن میں ایک اغوا کرنا اور اسے اپنا اتحادی بنانا تھا، اور ایک طریقہ قتل کا بھی تھا، لیکن قتل کم ہی کرائے جاتے تھے۔ اگر ضرورت پڑے تو قتل حسن بن سبا کے پیشاور قاتلوں سے کرایا جاتا تھا۔ نائب سالار حبیب القدوس ایسا حاکم تھا جس کو قتل کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہاتھ میں لینا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مصر کی فوج کی 5000 نفری اس کی مرید تھی۔ صلیبیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں، جان دینے والا ہے، اور اس میں اتنا شدید جذبہ اور غیر معمولی اہمیت ہے کہ اگر اسے اپنے انہی دستوں کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر کے خلاف لڑایا جائے تو شام کا سورج اتنی جلدی افق میں نہیں گرے گا جتنی جلدی اس کے آگے دشمن کی لاشیں اور ہتھیار گریں گے۔ صلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی اس کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی، ایک نادار، یتیم اور مظلوم لڑکی کے بحروب میں مدد لینے کے لیے بھیجی، کبھی کسی لڑکی کو کسی اور ذاتی کام سے بھیجا۔ ضیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالیں، مگر وہ اس جال میں نہ آیا جیسے پتھر ہو۔ مصر میں بغاوت کرانا صلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان امراء کو دلائل سے یا تلوار سے اپنا مطیع بناتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسے فلسطین کا رخ کرنا تھا۔ اس کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں اس کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اس سے پہلے صلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج
فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ سوڈانی فوج نے حملہ کیا تھا مگر سوڈانی فوج میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی تھی اور وہ توہم پرست تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہجوم کی صورت میں لڑتے اور ہجوم کی صورت میں بھاگتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں مصر کے خلاف ہی رکھا لیکن لڑنے کی نہ سوچی۔ اب بغاوت مصر کی فوج ہی سے کرائی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جو موضوع سالار دیکھا وہ حبیب القدوس تھا۔ جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صبا کے فرقے کے فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کر لیا۔ اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک شام 2 آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی چھت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد از نو تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں تاکہ لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ شہر سے باہر نکل گئے تو 4 اور آدمی ملے۔ ان سب نے اسے جکڑ لیا اور اس کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں حشیش پلا دی۔ صلیبی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہم خیال بنانے پر مامور تھا، وہ کسی اور کام سے کہیں چلا گیا۔ اسے اغوا کرانے والے کھنڈر میں موجود رہے۔ کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی اور 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو مول لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیران بنا دینے کے فن کی ماہر تھیں۔